عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ پاکستان میں لوگ تیاریاں لے رہے ہیں کل کے لیے، اور ہندوستان اور افغانستان میں پرسوں کے لیے یوم آزادی، یا پھر ہندوستان میں سوتنترتا دیوس، یا پھر افغانستان میں بھی یوم آزادی، کیونکہ 15 اگست کو طالبان پھر ورجمان ہوئے اور تخت نشین ہوئے۔ 20 سال امریکہ نے اور مغربی طاقتوں نے ایک کمزور طالبان کو تخت سے نکال کر، ان کا تختہ الٹ کر 20 سال بعد ایک زبردست، طاقتور اور زیادہ نڈر طالبان کو پھر سے تخت پر چڑھا دیا۔ اس طرح وہ اپنی آزادی مناتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے تو دو سوماروں کو، دو ایسے دنیاوی قوت کو شکست دی۔ پہلے ہم نے سوویت یونین کو شکست دی، اور اس کے بعد ہم نے امریکہ اور اس کے سارے اتحادیوں کو ہم نے شکست دی، اور اس وقت سے لے کر آج تک طالبان جو ہیں وہ اپنی منمانی کرتے ہیں۔ وہاں پر حقوق نسواں کی کوئی نام ہی نہیں ہے، اور تو اور اقتصادی طور پر، حالانکہ زر مبادلہ یا شرح اقتصادی جو افغانی کرنسی ہے، جسے ہم افغانی کہتے ہیں، وہ ہندوستانی روپے سے بھی بالاتر ہے اس کی قیمت ڈالر کے مقابلے میں اگر کہیں، اور پھر پاکستانی کرنسی سے تو کئی گنا زیادہ، بلکہ 3 یا 4 گنا زیادہ ہے ان کی طاقت، اور ان کے پاس ٹینک، طیارے، توپ وغیرہ بھی اتنے زیادہ ہیں کہ شاید پاکستان کے پاس بھی نہ ہو، یا ہندوستان کے پاس بھی نہ ہو، کیونکہ یہ امریکہ کی دین تھی ان کے لیے، اور وہ اپنی آزادی 15 اگست کو مناتے ہیں، اور 15 ہی اگست کو ہندوستان یوم آزادی مناتے ہیں، اور 14 اگست کو پاکستان یوم آزادی مناتے ہیں۔ حالانکہ جو تقسیم ہند و پاکستان کے وقت جو قرارداد تھی، دونوں کے مطابق دونوں ہی 15 اگست ہی کو ہونا تھی، مگر کیونکہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، جس دشمنی میں رہتے ہیں، جس انتقام میں رہتے ہیں، جس کدورت میں ہم رہتے ہیں، ہم نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم نے 14 اگست کو منانا ہے، 15 کیا ہے۔ تو اسی طرح 14 اگست جو ہے وہ یوم آزادی پاکستان ہوا، اور آج تک مناتے ہیں۔ یوم آزادی منانا اچھی بات ہے، خوشحالی کرنا اچھی بات ہے، اپنے قوم کی پیش رفت کرنا اچھی بات ہے، اپنے قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے دعائیں کرنا اچھی بات ہے۔ وہ کیا گیت ہے؟ چاند میری زمیں، پھول میرا وطن، چاند میری زمیں، بھائی چاند پر کچھ اگتا ہی نہیں ہے۔ ہاں، وہ جو مد و جزر ہے، وہ جو یہاں پر پانی کی سطح ہمارے زمین کو برقرار رکھنے میں حیاتی ضرور ہے، مگر میں کبھی چاند پر اپنی زمین نہیں ٹھہراتا، کیونکہ وہاں نہ کچھ اگتی ہے، اور وہاں پر نہ کھیتی باڑی ہو سکتی ہے، وہاں پر کچھ ایسے نہیں ہو سکتے، مگر پھر بھی شاعر جو ہے وہ اپنے دل کی بات کہتے ہیں، چاند میری زمیں، پھول میرا وطن۔ تو اس طرح ہم یوم آزادی مناتے ہیں، اشعار پڑھ کر اور بول بالا کر کے اپنے وطن کی۔ ٹھیک بات ہے۔ ہیلو، آپ نے فون کی بات۔ سلام بہن جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ہاں جی، ٹھیک ٹھاک۔ فار صاحب، میری نا ماما کے لیے آپ دعا کریں، اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، تو اس کے لیے دعا کریں۔ ضرور میں دعا کروں گا۔ اے خداوند، میں بہن کو تیرے حضور لاتا ہوں، ان کی والدہ کو خصوصاً ان کی طبیعت کے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کو چنگائی عطا فرما۔ اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں تو ان کے بدن کو چھو۔ اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں تیرے دست سے شفقت ان پر ہو، سائے رحمت ان پر ہو، تیرا فضل ان کے لیے جاری ہو، اور میں دعا کرتا ہوں جو دوائیں وہ استعمال کرتی ہیں وہ بھی ان کے لیے باعث شفا ہوں، ڈاکٹروں کو بھی حکمت عطا فرما تشخیص کے لیے۔ میں دعا کرتا ہوں بہن کی چنگائی کے لیے، تو رحم فرما۔
اور بچوں کو بھی برکت دے، بہن کو بھی برکت دے، ان کے گھر والوں کو برکت دے، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین آمین آمین۔ شکریہ فون کرنے کا بہن، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہاں جی ہاں جی، تو یوم آزادی منانا اچھی بات ہے۔ یہاں پر امریکہ میں بھی 4 جولائی کو یوم آزادی مناتے ہیں، اور کیا نام ہے آپ کے جو آتش بازی ہوتی ہے، بہت ہی زبردست اور خوبصورت آتش بازی ہوتی ہے، اور جہاں پر امریکہ نے اپنی آزادی دستیاب کی، ہم اسی علاقے میں لگ بھگ 18 برس رہے۔ یہ یارک ٹاؤن ہے، ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے یارک ٹاؤن۔ At the York, America was freed at last۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکی جو فریڈم فائٹرز تھے وہ انگریزوں کے ساتھ گھماسان لڑائی میں مصروف تھی، جو چیسپیک بے ہے۔ چیسپیک بے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، وہاں پر میں نے اردو پروگرامز کئی بار ریکارڈ کیے ہیں، پرانے وقت کے اردو پروگرامز جو زندگی کا کلام ہے، میں نے کئی بار وہیں پہ جا کر میں نے پروگرامز کیے ہیں، اور ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ یہ ایک بے ہے، اور یہاں در حقیقت میں یہ ایک کریٹر بھی ہے جہاں پر ایک میٹیورائٹ کی اصابت ہوئی تھی بہت پہلے زمانے میں، اور اس بے کو چیسپیک بے کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر فرانس نہ ہوتے تو امریکہ نہ ہوتا۔ اگر فرانس نہ ہوتے، فرانسیسی نہ ہوتے، فرانس کے لوگ نہیں ہوتے، فرانس کی جو فلیٹ ہے، جو دریائی فلیٹ ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو امریکہ ہوتے ہی نہیں، کیونکہ فرانس نے ہی آ کر بالآخرہ یہاں پر جو فریڈم فائٹرز تھے، جو آزادی کے سپاہی تھے، ان کی مدد کے لیے وہ آئے، اور چیسپیک بے سے جو ہے وہاں سے انہوں نے بم داغے اپنے کشتیوں پر سے انگریزوں پر، اور پھر انگریز مجبور ہو کر ہتھیار ڈال دیے، اور اس طرح امریکہ جس میں ہم فریڈم کے ساتھ یا پھر آزادی کے ساتھ رہتے ہیں، یہ امریکہ بنا۔ اور میں ان خوش قسمتوں میں سے ایک ہوں، کیونکہ میرے پاس امریکی تذکرہ ہے، یعنی میں امریکی شہری ہوں، اور اس ملک کے لیے میں شکر گزار ہوں، کیونکہ اس ملک نے، امریکہ نے مجھے بہت سی چیزیں دی ہیں، بہت سی چیزیں دی ہیں، بشمول اس گھر کے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے کھڑکی کے باہر یہ میرا کوچہ ہے اور میرے ہمسائے ہیں، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں اس اسٹوڈیو کے لیے جو میں اپنے گھر ہی سے آپ کے گھروں تک پہنچ سکتا ہوں۔ یہ سب نعمتیں، یہ سب جو آزادی ہے، اس ملک کی دین ہے میرے لیے، خدا کے فضل کے وسیلے سے۔ بنا خدا کے فضل کے وسیلے سے کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کیا امریکہ واقعی طور پر آزاد ہے؟ ہاں، ایک طرح سے تو آزاد ہیں، اور ہم وہ گیت گا سکتے ہیں، Proud to be an American, where at least I know I'm free۔ مجھے فخر ہے کہ میں امریکی ہوں، جہاں کم از کم مجھے یہ جانکاری تو ہے کہ میں آزاد ہوں۔ یہاں پر میرے لیے سب سے بڑی آزادی یہ ہے کہ میں آزادی بیان رکھ سکتا ہوں۔ آج میں مسیحی ہوں، اگر کل میں مسیح سے مکر جاؤں تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ میں اندھا تھا، اب میں بینا ہوں، میں اندھکار میں جانا نہیں چاہتا، مگر مثال کے طور پر اگر میں ایتھیسٹ بنوں تو کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہاں پر میرے لیے آزادی بیان اور آزادی ایمان اور آزادی کامل اس طرح کہ میں جس طرح چاہوں اس ملک میں جیوں، چاہے اپنے آپ کو برباد کروں وہ آزادی، یا پھر آباد کروں وہ آزادی، ان سب چیزوں میں مجھے آزادی ہے۔ یہاں بندباری کی آزادی بھی ہے، متاسفانہ تعصف کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہاں پر بے بندباری کی بے تحاشا آزادی بھی ہے، جو کہ در حقیقت ایک غلامی ہے۔ کیا امریکہ واقعی طور پر آزاد ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ
حقیقی آزادی جو ہے وہ خداوند کی نعمت ہے، خداوند کی طرف سے ہے۔ حقیقی آزادی وہ ہے جو ہمیں گناہوں سے بچائے۔ یہاں پر جو فحشاء ہے، جیسے آپ کے نیو آرلینز ہوئے، لاس ویگس ہوئے۔ لاس ویگس تو ایسی ایک جگہ، ایک بار میں نے ویڈیو ریکارڈ کر کے اسی پروگرام کے وسیلے سے آپ کے لیے رکھا تھا، اور میں اور میرا فرزند جو ہے وہ لاس اینجلس سے ہوتے ہوئے ہم پیج ایریزونا جا رہے تھے تفریح کے لیے۔ تو راستے میں جو راستہ نکلتا ہے وہاں سے لاس اینجلس سے پیج تک، وہ سب سے اچھا راستہ جو ہے وہ بٹر سپرنگ سے ہوتے ہوئے اور لاس ویگس سے ہوتے ہوئے بٹر سپرنگ، یا پھر کیباب جو نیشنل پارک ہے جہاں پر لوگ شکار کرنے جاتے ہیں، کیباب نیشنل پارک، وہاں سے جاتے ہوئے تو لاس ویگس سے ہمارا گزر ہوا اس وقت۔ اور لاس ویگس میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی جو کہ میں نے پہلے آپ کے لیے رکھا ہے، اور اگر موقع ملا تو پھر سے میں رکھوں گا تاکہ اس کی تائید ہو۔ ایک فون کال لے لیتے ہیں، بعد میں بات کریں گے۔ ہیلو جی ہاں جی بھائی، کیسے آپ؟ ٹھیک ہے، خدا کا شکر ہے، بات کریں بھائی۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس وقت نا آپریشن جاری ہے۔ ہاں جی، تو دعا آپ نے کل بھی کی تھی، شکر ہے خداوند کا، آج بھی آپ کریں گے ضرور۔ تو خداوند کے فضل سے نا خدا نئی زندگی دے گا، کیونکہ وہ خدا ہے جان۔ آمین آمین، میں ضرور دعا کروں گا، اسی وقت دعا کروں گا بھائی۔ آپ فون میرے، آپ کی آواز کٹ گئی مگر میں دعا کروں گا۔ آپ سن رہے ہیں میری بات کو؟ جی ناصرہ بی بی ہے، ناصرہ بی بی پیشنٹ کا نام۔ میں دعا کروں گا۔ اے خداوند، اس وقت میں اپنی بہن کو تیرے حضور لاتا ہوں خداوند، کا جو آپریشن ہے آج خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ تو ڈاکٹروں کو عقل اور حکمت عطا فرما خداوند۔ میں دعا کرتا ہوں درست تشخیص کے لیے، درست آپریشن کے لیے جو عملیات ہے وہ کاملاً کامیاب ہوں۔ خداوند میں بہن کو تیرے تسلیم کرتا ہوں، تیرے سپرد کرتا ہوں خداوند۔ تو ان کو چنگائی دی، تو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے خداوند، تو نے ڈاکٹروں کو بنایا، ڈاکٹروں کو حکمت بخشی۔ اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ آپریشن کامیاب ہو۔ میں دعا کرتا ہوں بہن کو کامل چنگائی ملے، بھائی کے ساتھ بھی ہو، بھائی کو تسلی کامل عطا فرما، گھر والوں کو تسلی عطا فرما۔ میں دعا کرتا ہوں سب کچھ ٹھیک ہو۔ اے خداوند، بہن کو میں تیرے سپرد کرتا ہوں، پھر تیرے دست شفقت اور سایہ رحمت کو چاہتا ہوں بہن کے لیے۔ خداوند، تو اپنا فضل جاری کر، اپنے رحمت جاری کر خداوند، یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین اور آمین۔ شکریہ فون کرنے کا بھائی، خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ کا بھی شکریہ۔ شکریہ خداوند، بہن کو کامل شفا عطا فرمائے، کامل شفا عطا فرمائے۔ تو جو حقیقی آزادی ہے جس کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں، ہم اس سے خداوند کے بغیر نہیں پاتے۔ لاس ویگس ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ سب سے پہلے تو سفر کرتے ہیں، اپنا پیسہ دیتے ہیں سفر کر کے، پھر وہاں پیسے دے کر گناہ خریدتے ہیں، پیسے اپنے دے کر گناہ خریدتے ہیں۔ ایسے بھی ہیں کہ پیسے دے کر وہ غلامی میں چلے جاتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی I'm free, proud to be an American where at least I know I'm free. مجھے فخر ہے کہ میں امریکی ہوں، کم از کم میں جانتا ہوں یہاں پر میں آزاد ہوں۔ کیسی آزادی؟ ایسی آزادی کہ میں اپنے آپ کو غلام بنا دیتا ہوں، اپنا پیسہ خرچ کے گناہ کا غلام بن جاتا ہوں، شیطان کا غلام بن جاتا ہوں۔ یہاں پر میں خداوند کا شکر گزار ہوں، یہاں پر بہت سے ایسے کلیسیا ہیں جو خداوند کے سفیر ہیں، وہ خداوند کے لیے نمک و نور ہیں۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ ہمارے گھر یہ جو آپ پیڑ دیکھ رہے ہیں یہاں پر، اس کے پیچھے ہوپ کلیسیا ہے، امید کلیسیا ہے، بہت بڑی کلیسیا ہے خداوند کے، یہ بہت عظیم خادم لوگ ہیں۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ پریسبیٹیرین چرچ ہے یہاں پر، اس کے دائیں بازو پر وہاں پر جو اسمبلیز آف گاڈ چرچ ہے وہ بھی خدا کے عظیم خادم ہے، اور ہمارے کوچے کے بالکل اس طرف جو ہے وہ ایک بیپٹسٹ چرچ ہے، وہ بھی خداوند کے عظیم خادمین ہیں، خداوند کی خدمت کرتے ہیں، نمک و نور ہیں۔ مگر اس کے باوجود کیا امریکی لوگ واقعی طور پر آزاد ہیں؟ ہرگز نہیں۔ حقیقی آزادی جو ہے وہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے مہیا ہے۔ کسی اور
وسیلے سے مہیا نہیں۔ اور میں یہاں پر کچھ آیات رکھ لیے لیتا ہوں خداوند یسوع مسیح کے تعلیم میں سے۔ آج کلپ بھی دیکھیں گے۔ ارض مقدس میں میں نے یروشلم میں اور اس معبد میں جہاں پر خداوند یسوع مسیح گئے کئی بار تعلیم دی، اس معبد سے میں نے ریکارڈ کیے 14 اگست ہی کے لیے، پاکستان ہی کے لیے میں نے ریکارڈ کی ہے آزادی کے بارے میں۔ وہ کلپ بھی دیکھیں گے، مگر اس سے پہلے میں یہ کچھ آیات آپ کے لیے رکھ لیے لیتا ہوں۔ سچائی تم کو آزاد کرے گی، اردو بائبل میں ہم پڑھتے ہیں۔ یہ یوحنا کی انجیل اس کے 8 باب میں ہم پڑھتے ہیں۔ پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ سچائی کون ہے؟ یسوع مسیح خداوند ہمارا فرماتے ہیں 14 باب میں یوحنا کی انجیل میں، وہ کہتے ہیں کہ راہ سچائی اور زندگی میں ہوں۔ سچائی جو ہے وہ خود خداوند یسوع مسیح ہے۔ سچائی تم کو آزاد کرے گی، یعنی میں تمہیں آزاد کروں گا۔ یسوع کے بغیر کوئی آزادی انسان کے لیے نہیں ہے۔ انسان کے لیے نہ بدھ مت میں، نہ ہندوازم میں، نہ اسلام میں، نہ ایتھیزم میں، نہ شینٹوئزم میں، نہ اینیمزم میں، نہ کامنزم میں، کسی چیز میں آزادی نہیں بجز مسیح کے، کیونکہ وہ مسیح جو ہے انہوں نے خود وعدہ کیا ہے راہ سچائی اور زندگی میں وہ راہ میں ہوں جس پر آپ چل کر سچائی کو جانیں گے، وہ سچائی جو تمہیں ابدی زندگی بخشے۔ اور راہ سچائی اور زندگی میں ہوں، کوئی باپ کے پاس آ نہیں سکتا میرے بغیر، وہ نہیں کہتا کہ جا نہیں سکتا، جا ایسا نہیں، میرا آغوش تمہارے لیے کھلا۔ اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، کون سا بوجھ؟ گناہ کا بوجھ۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور اگر آپ گناہ میں ہیں تو آپ آزاد نہیں ہیں۔ اگر آپ گناہ میں جیتے ہیں تو آپ آزاد نہیں ہیں۔ اگر آپ ہندوازم میں جیتے ہیں تو آپ آزاد نہیں ہیں۔ اگر آپ اسلام میں جیتے ہیں تو آپ آزاد نہیں ہیں۔ ایتھیزم میں جیتے ہیں تو آزاد نہیں ہیں۔ اگر آپ مسیحیت کے نام پر، کیا میرا تولد جو ہے وہ مسیح گھرانے میں ہوا ہے، یا ہیل میری کر کے ہمیشہ یا اپنے جیب سے کچھ پیسے بھی دے دیتے ہیں لوگوں کو، مگر آپ کی حقیقی واقفیت روبرو مسیح کے ساتھ نہیں ہے تو آپ آزاد نہیں ہیں۔ چاہے آپ کتنے ہی اپنے آپ کو مسیحی کہیں، آپ آزاد نہیں ہیں اس وقت تک جب آپ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے تسلیم کر کے میں گناہگار ہوں، اے خداوند میں اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا اس گناہ سے، اے خداوند صرف تو مجھے آزاد کر سکتا ہے، کیونکہ تو نے یہ وعدہ دیا کہ تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اے خداوند میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اے خداوند میں تجھے خداوند کہہ کر، منجی کہہ کر، یعنی نجات دہندہ، گناہوں سے نجات، گناہوں سے آزادی، شیطان کی غلامی سے آزادی، اے خداوند صرف تو کر سکتا ہے۔ تو نے اپنا لہو بہایا میری خاطر، تو نے وہ قربانی دی، میرے گناہوں کا کفارہ ادا کیا تاکہ مجھے گناہ کے زنجیر سے، گناہ کے دلدل سے آزاد کرے۔ میرے دل میں آ، میرے دل کا منجی اور خداوند بن۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ تو میری خاطر ہوا، اپنا لہو بہایا، گاڑا گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، تو زندہ خداوند ہے، تبھی میں آزاد ہو سکتا ہوں۔ نہ تو امریکہ آزاد ہے، نہ پاکستان، نہ افغانستان، نہ ہندوستان، ہم سب کے سب غلام ہیں مسیح کے بغیر۔ مسیح کے بغیر ہم سب کے سب غلام ہیں، ہم غلامی میں جیتے ہیں۔ یسوع مسیح انہوں نے، مولویوں نے، ملاؤں نے، فریسیوں نے انہوں نے ان سے جواب دیا، ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کے غلامی میں نہیں رہے۔ بالکل غلامی میں رہے، بالکل غلامی میں رہے۔
اسی وجہ سے لازم ہے کہ ہم کلام کو درست طریقے سے پڑھیں. ہیلو 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 ہاں جی سلام. سلام بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے صاحب؟ ہاں جی خداوند کا شکر ہے. آپ بات کریں بھائی. آپ سنائیں. خدا کی مہربانی ہے, خدا کی مہربانی ہے. آپ بات کریں, وقت کم ہے بھائی. جی بس ہو دے واسطے یہ کنا دا بچے دا کنا ہے علی ادھر واسطے دعا کر دیا جے ہسپتال تو دسیا ہی کل داخل ہے. ضرور میں دعا کروں گا. اے خداوند, میں اس وقت بھائی نے جو مسئلہ پیش کیا ہے, میں دعا کرتا ہوں کہ یہ حل ہو. اے خداوند, میں دعا کرتا ہوں اس بندے کے لیے کہ تو ان کی مشکل کشائی فرما. خداوند, میں دعا کرتا ہوں کہ تیرے دست شفقت اور سایہ رحمت ان پر ہو, اور میں دعا کرتا ہوں تیرا فضل ان کے لیے جاری ہو. بھائی کو بھی برکت دے خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں, آمین. شکریہ فون کرنے کا بھائی. خداوند آپ کو برکت دے. ہاں جی, ہاللیلویہ 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 ہاللیلویہ. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بھائی ابراہیم کے بیٹے ہیں, اولاد ہیں, فرزند ہیں, اور کبھی کسی کے غلامی میں نہیں رہے ہیں. تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ یسوع نے انہیں جواب میں کیا کہا؟ یسوع نے انہیں جواب دیا, میں تم سے سچ کہتا ہوں جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے. کیا تم گناہ کرتے ہو؟ اگر کہتے ہو کہ گناہ نہیں کرتا میں, تو تم خدا کو جھوٹا کہتے ہو. اور خدا کہتا ہے ہم سب گنہگار ہیں, ہم سب گنہگار ہیں اور خدا کے جلال سے محروم ہیں, مگر یہ کہ خداوند یسوع کے وسیلے سے اس کی عدالت ہمیں مہیا ہو اور ہم آزادی پائیں. یسوع نے انہیں جواب میں دیا, میں تم سے سچ کہتا ہوں جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے, اور غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا, بیٹا ابد تک رہتا ہے, اور اس بیٹے کے وسیلے سے ہمیں آزادی ملتے ہیں. پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے, پس یسوع اگر تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوں گے. واقعی آزادی جو ہے وہ صرف یسوع کے وسیلے سے ہے. ہیلو 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 سلام بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, ہاں بات کریں بھائی. جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں فاضل صاحب. خدا کا شکر. میرا نام بابر بھٹی ہے. میرا نام بابر بھٹی ہے. ہاں جی بھائی بابر, میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں. ابھی آپ کا لائیو دیکھ رہا تھا پروگرام. ہاں جی, تو ٹاپک بھی بہت اچھا ہے, اور میرے لیے دعا کیجیے گا, میری فیملی کے لیے, کہ ہمیں بھی جو ہے خدا جو ہے کہ ہر گناہ سے آزاد رکھے اور میرے کاروبار میں برکت ہو. آمین بھائی بھٹی صاحب, خداوند آپ کو برکت دے. ابھی میں دعا کروں گا. اے خداوند, میں اس وقت بھائی کو تیرے حضور لاتا ہوں, تیرے بندے کو تیرے حضور لاتا ہوں, جنہوں نے خداوند اپنے دل سے یہ کہا کہ ہم گناہ میں نہ رہیں بلکہ ہم مسیح یسوع میں رہیں. اے خداوند تو بھائی کو برکت دے, ان کے گھر والوں کو برکت دے. اے خداوند, میں دعا کرتا ہوں وہ تیرے لیے نمک و نور بن کر رہیں. اے خداوند, میں ان کے کاروبار کے لیے اور ان کی روزی روزگار کے لیے دعا کرتا ہوں. خداوند تو ان کو بھی اس میں بھی برکت عطا فرما. میں دعا کرتا ہوں بچوں کے لیے, تو بچوں کو برکت دے. اپنی بہن کے لیے دعا کرتا ہوں, ان کو برکت دے. میں دعا کرتا ہوں تیرے دست شفقت اور سایہ رحمت بھٹی خاندان پر ہو. خداوند, میں دعا کرتا ہوں کہ تیری مرضی ان کی زندگی میں پوری ہو. میں دعا کرتا ہوں تیرا فضل ان کے لیے جاری ہو. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں اور خدا باپ کے جلال کے لیے, آمین آمین آمین. شکریہ بھائی فون کرنے کا. ماسٹر صاحب, ہم جی میں پوری فیملی کے ساتھ آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں لائیو. تو میری 3 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے, وائف بھی ہے. تو ہم سارے بیٹھ کے سن رہے ہیں. خدا کا شکر. میں نے ان کو بتایا کہ ہاں بہت بڑی جو ہے کہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ حسین اندریاز صاحب ہمارے پاسٹر صاحب ہمارے لیے دعا کریں گے. خدا کا شکر ہے. فیملی بیٹھیں گے اور مزید ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا پروگرام. خدا کا شکر ہے. خدا میرا فخر صرف صلیب یسوع پر ہے. ابھی میں کلپ لگا رہا ہوں, آپ کلپ ضرور دیکھیں. یہ میں نے یروشلم میں ریکارڈ کی ہے. خداوند آپ کو برکت دے. خداوند آپ کو برکت دے. شکریہ فون کرنے کا. تو آئیے کلپ دیکھیں گے, آزادی کے بارے میں کلپ دیکھیں گے. خداوند کی سلامتی آپ پر ہو. خداوند کے مقدس کلام انجیل یوحنا میں ہم
حقیقی آزادی کے بارے میں پڑھتے ہیں، وہ آزادی نہیں جو افغانستان میں طالبان 16 اگست کو مناتے ہیں، پاکستان میں لوگ 14 اگست کو مناتے ہیں، ہندوستان میں 15 اگست کو مناتے ہیں۔ آپ نے یوٹیوبرز، خصوصاً پاکستان اور ہندوستان میں بہت سے یوٹیوبرز ہیں، اور پاکستان میں خاص طور پر شعیب چودھری صاحب جو ہیں، وہ گلی کوچوں میں جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، کراچی میں جاتے ہیں، لاہور میں، ہر جگہ جاتے ہیں اور لوگوں سے سوالات کرتے ہیں آزادی کے بارے میں۔ ہندوستان اور پاکستان دونوں 74-75 سال ان کی آزادی انہوں نے حاصل کی ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم آزاد ممالک ہیں، ہمیں ہر چیز کی آزادی ہے، مگر کیا حقیقی طور پر پاکستانی قوم، ہندوستانی قوم، افغان قوم آزاد ہیں؟ اور بحیثیت ایک افغان کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد حقوق نسواں کا جو قطغن ہوا ہے، جو ممنوعات ہیں ہمارے بہنوں کے لیے، وہ اسکول نہیں جا سکتے، یونیورسٹی نہیں جا سکتے، وہ استادوں کا کام انجام نہیں دے سکتے، عسکر نہیں بن سکتے، انجینئر یا ڈاکٹر کا کام انجام نہیں دے سکتے۔ کیا وہ آزاد ہیں؟ کیا جو قطغن طالبان نے ان پر مسلط کی ہے خدا کی طرف سے ہے؟ کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں مسیح میں نہ مرد نہ عورت، نہ نر نہ ناری، دونوں یکساں ہیں۔ اور کتاب مقدس میں خداوند یسوع مسیح کے تعلیم میں سے ہم پاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں دنیا کا، میں اس جہاں کا نور ہوں، جو کوئی میرے پیچھے ہو لے وہ تاریکی میں نہ بھٹکے گا بلکہ نور حیات کو پائے گا۔ اور اسی سلسلے میں آج میں خدا کے مقدس کلام میں سے آپ کے ساتھ رکھوں گا یوحنا ہی کی انجیل، اس کے 8 باب میں سے۔ جب ہم یوحنا کی انجیل 8 باب کو پڑھتے ہیں تو یہودی لوگ ایک عورت کو جو عین زنا پر پکڑی گئی ہے، اسے وہ یسوع کے پاس لے آتے ہیں جو ہیکل میں تھے۔ یہاں پر ہم پڑھتے ہیں مگر یسوع زیتون کے پہاڑ کو گیا، صبح سویرے ہی وہ پھر ہیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگے۔ اور فقیہ اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی، اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسوع سے کہا، اے استاد۔ یہ بہانہ بازی کرتے تھے کوئی الزام تراشی کے لیے خداوند یسوع مسیح کے خلاف۔ اے استاد، یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے، توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنگسار کریں، پس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ یہ مرد کہاں تھا جو وہ بھی اسی فعل میں گرفتار ہوا تھا؟ مرد کہاں تھا؟ کیا خدا نے صرف مرد کو اپنی صورت پر خلق کیا ہے، اشرف المخلوقات ہے؟ کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ دونوں نر اور ناری خدا نے ان کو اپنی صورت، اپنی شبیہ پر بنایا۔ دونوں کے حقوق یکساں ہیں خدا کے حضور۔ پھر یہ لوگ صرف عورت کو لاتے ہیں اور اسے گھسیٹ کر بیچوں بیچ کھڑا کرتے ہیں، نقطۂ نئے رنگی، اور پھر یسوع سے پوچھتے ہیں۔ یسوع پہلے تو کوئی جواب دیتا ہی نہیں، لکھتا ہے زمین پر، اب لکھتا رہتا ہے، مگر جب وہ مصر ہوتے ہیں، اصرار کرتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا وہ پہلا پتھر پھینکے، اور یکے بعد دیگرے وہاں سے یہ لوگ چلے جاتے ہیں، مگر کچھ لوگ وہاں پر پھر سے آتے ہیں، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے پھر ان کو تعلیم دینی شروع کی، اور انہوں نے ان سے کہا، پھر
यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में न चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। और फिर फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही सच्ची नहीं। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, अगरचे मैं अपनी गवाही देता हूं तो भी मेरी गवाही सच्ची है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कहाँ से आया हूं और कहाँ को जाता हूं, लेकिन तुमको मालूम नहीं कि मैं कहाँ से आता हूं या कहाँ को जाता हूं। तुम जिस्म के मुताबिक फैसले करते हो कि मैं किसी का फैसला नहीं करता। तुम जिस्म के मुताबिक फैसला करते हो, मगर मैं किसी का फैसला नहीं करता, और अगर मैं फैसला करूं भी तो मेरा फैसला सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं बल्कि मैं हूं और बाप है जिसने मुझे भेजा है। और तुम्हारी तौरात में भी लिखा है कि दो आदमियों की गवाही मिलकर सच्ची होती है, एक तो मैं खुद अपनी गवाही देता हूं और एक बाप जिसने मुझे भेजा है मेरी गवाही देता है। ये वही खुदावन है जिसने तौरात दिया मूसा को, और वो जिसमें इंसानी पहनकर इनके बीच में है, मगर वो अंधे हैं, वो तारीकी के गुलाम है, वो गुनाह के गुलाम है, पहचानते नहीं अपने मसीह को, पहचानते नहीं अपने खुदावंद को। इसी तरह वो बहस करते रहते हैं, और फिर खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों को जो कि उन पर कुछ यकीन करते हैं, उनसे मुखातिब होकर 31 आयत में हम पढ़ते हैं, पस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उनका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई से वाकिफ होंगे, और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और यह सच्चाई है कौन? जो खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं 14 बाब में अगर पढ़ें इंजील यूहन्ना में, वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह 6 आयत में कहते हैं कि राह यानी रास्ता, सच्चाई यानी कि हक, जिंदगी यानी कि हयात मैं हूँ। कोई बाप के पास आ नहीं सकता बगैर मेरे वसीले से कोई बाप के पास आ नहीं सकता। वो नहीं कहते कि जा नहीं सकता, क्योंकि फ़लसफ़ी तौर पर, मजहबी और दीनी तौर पर यही तो दुनिया के मज़ाहिब और अदियान सिखाते हैं, आओ मैं तुम्हें राह सिखाऊं, वो है रास्ता, ये है रास्ता वगैरह। मगर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं आ नहीं सकता। वो अपनी तरफ इशारा करता है, वो क्योंकि वो फरमाते हैं कि राह, हक और हयात, रास्ता और सच्चाई और जिंदगी मैं हूं। कोई बाप के पास आ नहीं सकता, कोई जलाल को आ नहीं सकता सिवाय मेरे वसीले से। इसी तरह वो यहां पर कहते हैं उसी सच्चाई को तुम जानोगे और वो सच्चाई तुम्हें आज़ादी देगा। और फिर ये लोग क्या कहते हैं? ये कहते हैं, उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं। ये है उनका गुरूर, हम इब्राहिम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे, तो क्यों कर कहता है कि तुम आज़ाद किए जाओगे? यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। और फिर वो आगे जाकर कहते हैं, और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटा अब तक रहता है। बेटा जो खुदा का यगाना बेटा है, जो आया हमारे बीच में इंसानी रूप लेकर, उसने हमारे गुनाहों के लिए अपना खून बहाया सलीब पर और हमारे गुनाहों का किफ़ारा अदा किया। उस किफ़ारे के वसीले से, जो उसके खून के वसीले से मुमकिन है, वो खून बहाए आज़ादी बना। बहा फ़ारसी लफ्ज़ यानी कीमत, खून बहा।
خون بنا وہ ہمارے لیے، انہوں نے قیمت چکائی اپنے موت سے، خون سے، وہ موا ہمارے لیے گاڑا گیا مگر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور اگر ہم ایمان لاتے ہیں تو اس کے خون کے وسیلے سے، اس فدیے کے وسیلے سے، اس کفارے کے وسیلے سے ہم آزاد ہوتے ہیں گناہ کی غلامی سے، شیطان کی غلامی سے، تاریکی کی غلامی سے، شیطان کی غلامی سے ہاں ہم آزاد ہوتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی طور پر آزاد ہوں گے۔ اس سے پہلے یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام رہتا ہے۔ پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوں گے۔ میں جانتا ہوں کہ تم ابراہیم کی نسل سے ہو، تو بھی تم میں سے کہتے ہیں کہ میرے قتل کی کوشش میں ہو، کیونکہ میرا کلام تمہارے دل میں جگہ نہیں پاتا۔ کیونکہ یسوع جو ہے ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے تم گنہگار ہو، تم مقصر ہو، تم غلامی میں ہو، شیطان کی غلامی میں ہو، تم اندھکار میں ہو، تم شیطان کی غلامی میں ہو۔ وہ یہ باتیں ان کو بھاتا نہیں تھا، اور وہ فرماتے ہیں میں نے جو اپنے باپ کے ہاں دیکھا ہے وہ کہتا ہوں، اور تم نے جو اپنے باپ سے سنا ہے وہ کرتے ہو۔ ان کا اشارہ اپنے باپ سے یعنی شیطان، ان کے جو باپ ہیں، جو انسانوں کے باپ ہیں، کیونکہ ہم گناہ میں ہیں، حقیقت میں ہم شیطان کے اولاد ہیں۔ اگر ہم یسوع سے نہیں ملے، توبہ نہیں کیا ہے اپنے گناہوں سے، یسوع کو قبول نہیں کیا ہے، تو ہم تاریکی کے اولاد ہیں۔ انہوں نے جواب میں اس سے کہا ہمارا باپ تو ابراہیم ہے۔ یسوع نے ان سے کہا اگر تم ابراہیم کے فرزند ہوتے تو ابراہیم کے سے کام کرتے، جیسے کہ ابراہیم نے کام کیا، ایمان کا کام، وفاداری کا کام، خدا سے دوستی کا کام، ویسے تم کام کرتے۔ لیکن اب تم مجھ جیسے شخص کے قتل کی کوشش میں ہو جس نے تم کو وہی حق بات بتائی ہے جو خدا سے سنی۔ ابراہیم نے تو یہ نہیں کیا تھا، تم اپنے باپ کے کام کرتے ہو۔ انہوں نے اس سے کہا ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے، ہمارا ایک باپ ہے یعنی خدا۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں یسوع نے ان سے کہا اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت رکھتے، اس لیے کہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں، کیونکہ میں آپ سے نہیں آیا بلکہ اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ میرا کلام سن نہیں سکتے۔ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو، واضح طور پر کہا خداوند نے یہاں، تم اپنے باپ شیطان سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے ہی نہیں۔ وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنے ہی سے کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے، بلکہ جھوٹ کا باپ ہے، شیطان جھوٹ کا باپ ہے۔ یہ شیطان ہی ہے کہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، مذہب، دین، دھرم، نسل، نژاد، لسانی طور پر انسانوں کو متفرق کرتا ہے۔ یہ پنجابی ہے، وہ سندھی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ براہوی ہے، وہ ہزارہ ہے، وہ تاجک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ خدا نے سارے انسانوں کو ایک آدم و حوا سے بنایا، اور کیونکہ ہم آدم و حوا کے اولاد ہیں، اس کے گناہ میں ہم میراث خور ہیں۔ گناہ ہمیں میراث میں ملی ہے ہمارے پہلے ماں باپ سے، آدم و حوا سے۔ مگر آدم ثانی آئے، خداوند یسوع مسیح ابن آدم ابن خدا آئے تاکہ ہم سب کو فرزندان الہی بنائے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزادی دے گی۔ ہاں، افغانستان میں لوگ
خصوصاً طالبان 16 اگست کو اپنی جشن آزادی مناتے ہیں، پاکستان میں 14 اگست کو، ہندوستان میں 15 اگست کو. کیا وہاں واقعی طور پر ہم آزاد ہیں؟ اگر آپ شعیب چودھری جیسے یوٹیوبرز کو سنیں، وہ گلی کوچوں میں جاتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، ان میں سے اکثر کہتے ہیں کہ 75 سال کے بعد ہم ابھی تک آزاد نہیں ہیں. کیوں وہ آزاد نہیں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو آزادی کے بادشاہ، سلامتی کے بادشاہ، اپنے خداوند کے تسلیم نہیں کیا ہے جو خداوند یسوع مسیح ہے. اور صرف خداوند یسوع مسیح ہی کے وسیلے سے ہمیں حقیقی سچائی ملتی ہے، حقیقی آزادی ملتی ہے، حقیقی زندگی ملتی ہے. صرف حیات جاوداں اسی کے وسیلے سے ممکن ہے، آزادی اسی کے وسیلے سے ممکن ہے. پولس رسول خوب فرماتے ہیں، جب ہم خداوند کے کلام میں آگے جا کر پڑھتے ہیں تو پولس رسول رومیوں کے نام خط اس کے 6 باب میں پڑھتے ہیں، پس کیا ہوا؟ کیا ہم اس لیے گناہ کریں کہ شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال یہی تھا کہ مسیحیت شاید ایسی ہے، مگر نہیں، ہرگز نہیں. کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرمان برداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالے کر دیتے ہو، اسی کے غلام ہو جس کے فرمان بردار ہو، خواہ گناہ کے جس کا انجام موت ہے، خواہ فرمان برداری کے جس کا انجام راست بازی ہے. لیکن خدا کا شکر ہے کہ اگرچہ تم گناہ کے غلام تھے تو بھی دل سے اس تعلیم کے فرمان بردار ہو گئے جس کے سانچے میں تم ڈھالے گئے تھے، اور گناہ سے آزاد ہو کر راست بازی کے غلام ہو گئے. اور 19 آیت میں کیا خوب پڑھتے ہیں، میں تمہاری انسانی کمزوری کے سبب سے انسانی طور پر کہتا ہوں، جس طرح تم نے اپنے اعضاء بدکاری کرنے کے لیے ناپاکی اور بدکاری کی غلامی کے حوالہ کیے تھے، اسی طرح اب اپنے اعضاء پاک ہونے کے لیے راست بازی کی غلامی کے حوالے کر دو. کیونکہ جب گناہ کے غلام تھے تو راست بازی کے اعتبار سے آزاد تھے. پس جن باتوں سے تم اب شرمندہ ہو ان سے تم اس وقت کیا پھل پاتے تھے، کیونکہ ان کا انجام تو موت تھا، یعنی گناہ کا انجام تو موت تھا. یہی مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا، جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے. اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے. تو حقیقی آزادی جو ہے وہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ممکن ہے. کوئی اور راستہ نہیں، کوئی اور ڈگر نہیں، کوئی اور مذہب، دین، دھرم نہیں، فقط یسوع مسیح ہے. تم سچائی کو جانو گے اور وہ سچائی خداوند یسوع مسیح ہے، اور سچائی تمہیں آزادی دے گی، اور تم سچائی سے واقف ہوں گے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم یقیناً آزاد ہو. یقیناً، یہ نہیں کہ شاید، یقیناً آزاد ہو. تو جو لوگ جشن آزادی مناتے ہیں، اس حقیقی آزادی کے بارے میں سوچیں جو صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ممکن ہے. یہ جو آزادیاں ہم مناتے ہیں، جشن، یہ وقتی طور پر ہے، یہ دنیا جاتی رہیں گی، مگر جو آزادی خداوند یسوع مسیح آپ کو دینا چاہتے ہیں وہ ابدی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ ہے. خداوند آپ کو برکت دے. اگر خدا نے آپ سے بات کی ہے اس حقیقی آزادی کے بارے میں جو صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ممکن ہے، تو میرے ساتھ یہ دعا دہرائیں. اے خداوند، میں اقرار کرتا یا کرتی ہوں کہ میں گنہگار ہوں اور میں اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. میں اقرار کرتا یا کرتی ہوں کہ میں گناہ کے دلدل میں ہوں،
تاریکی میں ہوں، مگر اے خداوند تو میرا منجی، نجات دہندہ، خلاصی دینے والا ہے۔ اے خداوند میرے گناہوں کو معاف کر، اور اس لہو کے وسیلے سے جو تو نے صلیب پر بہایا میری خاطر، میرے گناہوں کا کفارہ ادا کیا اور مووا گاڑا گیا، مردوں میں سے جی اٹھا، اسی کے وسیلے سے اے خداوند میں تجھے تسلیم کرتا ہوں کہ تو میرا خداوند اور منجی ہے۔ مجھے اپنا بندہ بنا دے، اپنے فرزندی کا حق مجھے بخش ہے خداوند، راست بازی کا غلام مجھے بنا دے جس میں آزادی ہے، جس میں حقیقی آزادی ہے۔ میں تجھے خداوند کہہ کر اور منجی کہہ کر مانتا یا مانتی ہوں، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین۔ اگر آپ نے اتنی سی دعا کی ہے تو خداوند نے آج آپ کی زندگی میں وہ آزادی دی ہے جو آپ کو کہیں اور میسر نہیں، صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح میں میسر ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور جو بھی آپ جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، خداوند سے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو بھرپور خوشیاں عطا فرمائے، مگر شادمانی صرف خداوند یسوع مسیح میں ممکن ہے۔ آمین۔ ہاللویا، آمین، ہاللویا، آمین، ہاللویا، آمین۔ جب یہ کلپ چل رہی تھی تو میری تھوڑی سی بات، اس خان وعدے سے پہلے بھی میری بات ہوئی تھی، مگر اس بار خداوند کا میں شکر گزار ہوں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا۔ تو میاں بیوی دونوں میرے اب مسیح میں میرے بھائی اور بہن، یہ مسلمان گھرانے سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا دل دے دیا۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ ایسا کوئی ہفتہ نہیں جس میں 2، 3 یا 4 مسلمان، کبھی کبھار فیملیز مجھے فون کر کے وہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، وہ آزادی، حقیقی آزادی کی طرف آتے ہیں جو یسوع مسیح میں ہے۔ اور اس وقت آسمان میں فرشتے ناچ رہے ہوں گے، جو آسمان میں خدا کے بندے ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے، وہاں پر وہ ناچ رہے ہیں، اور وہ شاید یہ گیت گا رہے ہوں گے جو بہاری لوگوں نے، ہندوستانی بہاری لوگوں نے لکھی ہے: نیا جیون ہوگا کیسا سہانا، جہاں تم رہو گے وہاں میں رہوں گا، انت جیون ہوگا، نیا جیون ہوگا کیسا سہانا، جہاں تم رہو گے وہاں میں رہوں گا، آنند جیون ہوگا۔ دنیا کی یہ شام ڈھل جائے گی، کیسا سہانا الوکک دن ہوگا، دنیا کی یہ شام ڈھل جائے گی، کیسا سہانا الوکک دن ہوگا، جہاں تم رہو گے، ہاں تم اگر یسوع پر ایمان لاؤ گے، جہاں میں رہوں گا، انت جیون ہوگا، جہاں پترس گائے گا، جہاں یوحنا ناچے گا، انت جیون ہوگا، انت جیون، ہمیشہ کی زندگی وہاں پر ہے۔ تو میں خداوند کا شکر گزار ہوں اس گھرانے کے لیے جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہر روز مسلمان
مسیح کی طرف آتے ہیں، ہر روز وہ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں اور یسوع کے پیچھے ہو لیتے ہیں، یسوع کے پیچھے ہو لیتے ہیں، ہر روز انہیں حقیقی آزادی میسر ہے۔ کیا بات ہے! کیا صرف اگر مسلمان ہی خداوند یسوع مسیح کو قبول کر کے مسیحی بنے وہی شادمانی کا دن ہے؟ نہیں، وہ بھی جو مسیحی خاندان میں پیدا ہوئے مگر ابھی تک وہ مسیح سے روبرو نہیں ہوئے، وہ بھی اگر آج مسیح کی طرف لوٹیں تو شادمانی ہوگی۔ ایک مسلمان، ایک ہندو، ایک ایتھیسٹ، ایک نام کے مسیح میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں میں مسیحی ہوں مگر آپ نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کیا ہے، یسوع مسیح کو اپنا منجی قبول نہیں کیا ہے، تو آپ اسی زمرے میں آتے ہیں جس زمرے میں ایک زناکار، ایک قاتل، ایک ایتھیسٹ، ایک مسلمان، ایک ہندو، ایک سکھ، ایک بدھ مت کے ماننے والے، ایک شنٹو، آپ اسی زمرے میں آتے ہیں۔ دنیا میں صرف دو ہی قسم کے لوگ ہیں، یا وہ جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، یا وہ جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا ہے۔ صرف دو، یا خدا کا قوم یا شیطان کے غلام۔ جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے وہ خدا کے قوم میں شامل ہے، خدا کے حقیقی بندوں میں شامل ہے۔ جنہوں نے قبول نہیں کیا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ جتنے بھی ہیل میری کریں، جتنے بھی چرچ جائیں، مسجد جائیں، گردوارے جائیں، مندر جائیں، سٹوپا جائیں، کوئی بات نہیں، سب کے سب جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر وہ مڑ نہ جائیں تو وہ خدا کے قوم نہیں ہے اور وہ آزاد نہیں ہے۔ حقیقی آزادی صرف خداوند یسوع مسیح میں ہے اور اسی کے وسیلے سے ہے، کوئی اور وسیلہ نہیں۔ آسمان کے نیچے اور زمین پر کوئی اور نام نہیں دیا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پائیں۔ آپ نے فون کیا تھا، آپ کا فون کٹ گیا، آپ پھر سے فون کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اور آسمان کے نیچے، آسمان تلے، اس زمین پر، اس دھرتی پر، ہاں جس دھرتی کے لیے ہم اپنے ملکوں کے لیے یہ گیت گاتے ہیں، چاند میری زمین، پھول میرا وطن، میرے کھیتوں کی مٹی میں لعل یمن۔ سب سے پہلے تو وہ پاکستان ہے اور وہ زمین پر ہے، وہاں پر بہت ہی زبردست آم ملتے ہیں، ہائے ہائے، لنگڑو، سندڑی، چونسا وغیرہ آم ملتے ہیں، وہ چاند پر نہیں ملتے۔ آپ کو چاند کی مماثلت دے ہی نہ۔ وہ شاعر اپنی شاعری کر بیٹھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میرے کھیتوں کی مٹی میں لعل یمن، کھیتوں کی مٹی میں لعل یمن۔ او بھائی، یمن کہاں، پاکستان کہاں؟ اپنے آپ کو پہچان سب سے پہلے کہ آپ گنہگار ہیں اور آپ کو لعل یمن نہیں، زندگی جاوداں توسط عیسیٰ مسیح چاہیے۔ اور پھر ہندوستان میں کیا گیت گاتے ہیں؟ جہاں ڈال ڈال پر سونے کی چڑیاں کرتی ہیں بسے۔ بھائی میں ہندوستان میں پیدا ہوا، میں ایک ایسا شخص ہوں، نہ تو ہندوستان جا سکتا ہوں نہ پاکستان، کیونکہ میں پاکستانی شناختی کارڈ بھی رکھتا ہوں، کیونکہ میرے دادا پردادا کو دی گئی انگریزوں کے زمانے میں وہ کھیت اور باغات ابھی ہیں سندھ میں، اور نہ ہندوستان جا سکتا ہوں جہاں میری پیدائش ہوئی، کیونکہ میں نے عریضہ دیا کہ میں ہندوستان جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ بھائی میں پاکستانی شہری بھی، افغان شہری بھی، اور ہندوستانی اور امریکی شہری بھی ہوں، اور رد ہو گیا۔ لو جی کر لو بات، مگر میں آسمان کا شہری ہوں، یہ زمین میری ملکیت ہے، کیونکہ زمین اور اس کی بھرپوری میرے خداوند کی ہے۔
زمین اور اس کی بھرپوری میری خداوند کی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ جہاں ڈال ڈال پر سونے کی چڑیاں کرتی ہیں بسیرا، وہ بھارت دیش ہے میرا. میں نے کبھی کسی ڈال ڈال میں سونے کی چڑیا نہیں دیکھی ہندوستان میں. زمین اور اس کی بھرپوری خداوند کی ہے، چاہے وہ ہندوستان میں ہو پاکستان میں ہو. آپ ہندوستان اور پاکستان کے مرز میں یعنی بارڈر میں چلے جائیں، ایک ایک ذرہ ذرہ مٹی کو گن لے کے کون سا ہندوستان کون سا پاکستان، کون سا ہندوستان کون سا پاکستان، کون سا ہندوستان کو، آپ تھک جائیں گے اور اسی طرح مر جائیں گے، نا امید جائیں گے. مگر اگر آپ مسیح میں ہیں تو ہر ذرہ ذرہ آپ آسمان کی ملکیت کے ہیں، اور یہ زمین اور اس کی بھرپوری کیونکہ یہ آپ کے باپ کی ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے، یہ آپ کی ہے. دنیا اگر ہمیں پہچانتے نہیں اس طریقے سے تو یہ اس وجہ سے کہ وہ مسیح کو نہیں جانتے. آپ مہربانی کر کے بعد میں فون کریں، میں پروگرام ختم ہونے والی ہے، میں ضرور جواب دوں گا آپ کا. بہت شکریہ بہن یا بھائی، آپ بھی. اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں مملکت پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے جن سے تو محبت رکھتا ہے، ہندوستانی عوام کے لیے، افغان عوام کے لیے. تو طالبان سے اے خداوند محبت رکھتا ہے. اے خداوند تو رحم فرماتا کہ وہ تجھ خدائے واحد کو، تجھ خدائے حقیقت کو جانے، مسیح کو پہچان لیں، حقیقی آزادی کو پائیں. اے خداوند، میں تیری حضوری میں دعا کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ تو پاکستان، ہندوستان اور افغانستان کو بچا، ان کے لوگوں کو بچا تاکہ وہ نور مسیح کو دیکھیں. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین آمین اور آمین.